کوئی حکومت کے خلاف کیس ایک جج سن رہا ہو, ایگزیکٹو چاہے اس کو سبی میں جا کے لگا دے. از دس اسٹل بینگ ورکڈ اپون رائٹ ناؤ؟ واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختیار اس ایگزیکٹو کے پاس نہیں ہونا چاہیے. جس ترمیم پہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کام انشاءاللہ تعالیٰ جلد شروع ہو جائے گا. ہمارا جو ڈرافٹ ہے یا ڈاکیومنٹ ہے یا انپٹ ہے, that is confined to the establishment of a constitutional court and the judicial appointments ka process. I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahab will be able to control the other judges on his Supreme Court. 25 اکتوبر ضروری نہ مجبوری ہے. حکومت چاہے گی آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے پہلے ہو. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتفاق رائے چاہتا ہوں. ہم نہیں چاہیں گے آئینی ترمیم کے لیے ارکان کی خرید و فروخت کی جائے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں تحریک انصاف والے آئینی ترمیم کو متنازع بنانا چاہتے ہیں. جوڈیشل ریفارم سے عوام کو فوری انصاف ملے گا. جسٹس منصور علی پر اعتماد نہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے دوسرے ججز کو کنٹرول کر سکیں گے. ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلوں کا اختیار ایگزیکٹو کے پاس نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی نے اپنے مسودے میں اس نوعیت کی کوئی تجویز نہیں دی. پی ٹی آئی کی کوشش ہے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو متنازع بنایا جائے. تحریک انصاف کا مشن پاکستان کو فیل کرنا ہے. تحریک انصاف والے چاہتے ہیں ملک نہ چلے, مہنگائی کم ہو رہی ہے, ہمیں حکومت کی پالیسی کی تعریف کرنی چاہیے. مجھے وزیر اعظم بنانے کی متعدد بار پیشکش ہو چکی ہے. پی پی چیئرمین بلاول بھٹو کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. Is it true کہ آپ کو پرائم منسٹرشپ پرومس کی گئی ہے if you push this through and help in نہیں, مجھے پرائم منسٹرشپ, میرے ساتھ پرائم منسٹرشپ کے بعد بہت دفعے ہوئے ہیں, لیکن کسی اس کانٹیکس میں کبھی بات نہیں ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بہت سے ایسے آپشنز موجود تھے حکومت سازی کے وقت کہ ہم جیسے یہ فارمولاز بناتے رہے ہیں ماضی میں کہ 2 سال کسی کا اور 2 سال کسی اور کا, لیکن ہم نے اپنے طرف سے اس پروپوزل کو نہ تب مانا اور نہ ہم آج اس کو پرسیو کر رہے ہیں. This is a replica of that gory tale, وہ جو 2014 کی تھی. یہ جو دھرنے دیے جا رہے ہیں اور روز اسلام آباد پر چڑھائی ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذموم ارادے ہیں, ناپاک کا وہ عزائم ہے جو پاکستان کو اب یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ جو ایک جتھا ہے اس کو یہ منظور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے. وہ اس میں بالکل لوٹ پوٹ ہے کہ بھئی اگر اکانومی سنبھل گئی, معیشت اگر پاؤں پہ کھڑی ہو گئی تو پھر ہمیں کون پوچھے گا. وفاق پر دن رات چڑھائی اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں. جو کچھ 2014 میں ہوا وہی اب دہرایا جا رہا ہے. دھرنے کی سازش دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. فسادی ہوش کے ناخن لے. اسلام آباد پر چڑھائی کے مضموم اور ناپاک عزائم ہیں. ایک جتھے کو پاکستان کی ترقی منظور نہیں. انہیں فکر ہے معیشت پاؤں پر کھڑی ہو گئی تو ہمیں کون پوچھے گا. جہاں دھرنے ہوں گے وہاں کون سرمایہ کاری کرے گا. دشمن پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے. کراچی میں چینی انجینئرز پر حملہ افسوسناک اور شرمناک ہے. چینی اور پاکستانی عوام افسردہ ہیں. دہشت گردی کے خلاف ہمارا حوصلہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. معاملات کو یہی نہیں چھوڑیں گے. سیکیورٹی کو فول پروف بنائیں گے. چینی سفیر کو یقین دلایا. ایس سی او کے لیے جامع انتظامات کیے. وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس سے خطاب. جنگ سے متاثرہ ملک لبنان میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ شروع. پہلی خصوصی پرواز 661 کی کراچی آمد. پہلی پرواز کے ذریعے 70 مسافر واپس پہنچے. لبنان سے وطن واپس پہنچنے والے پاکستانیوں کے لیے ایئرپورٹ پر خصوصی انتظامات کیے گئے. گورنر سندھ کامران ٹسوری, صوبائی وزیر جام اکرم اللہ, وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی سمیت اہم شخصیات نے واپس آنے والے پاکستانیوں کا استقبال کیا. لبنان میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں گورنر سندھ کامران ٹسوری. فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی کو ہٹوانے کے لیے ہم تمہارے پہ دعویٰ بولیں گے. اس نے وزیر اعلیٰ کی سرکاری گاڑی کو توڑا ہے, علی امین کا نہیں توڑا. یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس وقت, اس نے صوبے پہ حملہ کیا ہے.
اگر یہ وفاق صوبے میں حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے مطلب ہے کہ یہ حملہ وفاق نے کیا ہے ہمارے اوپر. جو بھی ہمیں منافق ہے اپنی پارٹی کے ساتھ, نظریے کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, میں برملا کہہ رہا ہوں, یہ اللہ کے نام میں کلمے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر, اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ اسے خاندان کو غرق کرے. علی امین گنڈا پور کی وفاقی حکومت کو آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کے لیے وارننگ. آئی جی کو نہ ہٹایا گیا تو اسلام آباد پر دعویٰ بولیں گے. علی امین گنڈا پور کی دھمکی. آئی جی نے صوبے کی وزیر اعلیٰ پر حملہ کیا. ایسا سلوک کیا گیا جیسے ہم دہشت گرد ہوں. کے پی ہاؤس میں پولیس اور رینجرز نے دعویٰ بولا کے پی ہاؤس میں خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکاروں اور کارکنوں پر تشدد کیا گیا. خیبر پختونخوا ہاؤس سے نکل کر عقب میں موجود چوکی میں 4 گھنٹے چھپا رہا. کے پی ہاؤس سے نکلا تو میرے پاس موبائل تھا اور نہ جیب میں پیسے. جو بھی بانی پی ٹی آئی سے منافقت کرے اللہ اس کے خاندان کو غرق کرے. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ فوج سے لڑائی ہے نہ فوج مخالف ایجنڈا. گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا ہم ہی دیں گے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا کے پی اسمبلی میں اظہار خیال. خیبر پختونخوا اسمبلی اکھاڑے میں تبدیل. ایوان میں شدید ہنگامہ. حکومتی اور اپوزیشن ارکان آپس میں لڑ پڑے. ہاتھا پائی اور گتم گتا ہوئے. ارکان نے ایک دوسرے پر مکے اور لاتیں برسا دیں. جھگڑا پی ٹی آئی کے نیک محمد اور پی ٹی آئی پی کے اقبال وزیر میں ہوا. دونوں ارکان کے حامی بھی لڑائی میں کود پڑے. اسمبلی کے سیکیورٹی سٹاف نے 3 افراد کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا. گرفتار افراد میں اقبال وزیر کا بھتیجا اور ایک رشتہ دار بھی شامل. علی امین گنڈا پور کو بولنے کا وقت دیا گیا, ہمیں کیوں نہیں. اپوزیشن کا ایوان میں شور شرابہ. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں 8 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں پچھلے 3 سے 4 دنوں میں. یہ آپ مت کیجئے کہ ہم دکانیں بند کروا دیں گے, ہم بازار بند کروا دیں گے, اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. ایک دن احتجاج سے 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. ہڑتال یا احتجاج اگر ایک ہفتہ چلے تو معیشت کو کتنا نقصان ہوگا. ایک دن احتجاج سے جب شہر بند ہوتا ہے تو معیشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے. احتجاج کرنے والوں کو سوچنا چاہیے. احتجاج سے صرف اسلام آباد میں 8 لاکھ لوگ متاثر ہوئے. ہم بڑی محنت سے ملک میں معاشی استحکام لے کر آئے. معیشت استحکام کے راستے پر چل پڑی ہے. اس وقت ہم احتجاج افورڈ نہیں کر سکتے. معاشی استحکام کے ثمرات آنے شروع ہو گئے ہیں. آنے والے دنوں میں شرح سود میں مزید کمی آئے گی. مہنگائی میں مزید کمی ہوگی. اگلے سال مہنگائی کی شرح 6% پر آ جائے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی خصوصی گفتگو. کے پی ہاؤس کو بھی سیل کیا گیا ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے بہت بے عزتی ہے. آئین میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ادھر جو ہے تو آپ چھوٹی باتوں پہ باتیں کر رہے ہیں. ایک وقتی ٹولہ جو کہ اس وقت اپنی ہر طرح سے ہر آئین ہر قانون کو پس پشت رکھ کر اور ایسے اقدامات کر رہا ہے, وہ کسی صورت میں بھی اس ملک کو نہ آگے لے جا سکتے ہیں, نہ اس ملک کے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں, نہ اس ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے. ڈی چوک کا احتجاج کافی کامیاب رہا. علی امین گنڈا پور نے اسمبلی میں اپنی پوزیشن واضح کی. کے پی ہاؤس کو سیل کیا گیا. یہ صوبے کے عوام کی بے عزتی ہے. آئینی ترمیم میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ناقابل قبول ہے. ایک ٹولہ آئین کو پس پشت رکھ کر ایسے اقدامات کر رہا ہے. سینیٹر شبلی فراز کی میڈیا ٹاک. ایک صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ کی تصحیح کی گئی. کے پی ہاؤس پر حملہ آئین پر حملہ ہے. بنیادی آئینی حقوق کو ختم کرنے کی ترمیم لائی جا رہی ہے. ہم اپنی آئینی جگہ پر فارم پر جاری رکھیں گے. سابق اسپیکر اسد کیسر کی گفتگو. تحریک انصاف کا احتجاجی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ. پی ٹی آئی بڑے شہروں کے بجائے ضلعی سطح پر احتجاج کرے گی. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے نئی حکمت عملی کی تصدیق کر دی. تحریک انصاف کا اسلام آباد میں احتجاج. وفاقی پولیس نے ریسکیو خیبر پختونخوا کی 11 گاڑیاں تحویل میں لے لیں. 6 ایمبولینسز, 7 فائر ٹینڈرز, 3 واٹر باؤزرز, 1 ٹرین بھی شامل ہیں. ریسکیو کی گاڑیاں علی امین گنڈا پور کے احتجاج کے ساتھ آئی تھیں. ریسکیو گاڑیاں پنجاب داخل ہونے کے لیے رکاوٹیں ہٹانے کے لیے لائی گئی تھیں. احتجاج کے دوران خیبر پختونخوا کے 64 ریسکیو اہلکار بھی گرفتار کیے گئے. خیبر پختونخوا پولیس کے 24 اہلکاروں کو بھی گرفتار کیا گیا. سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نڈیالہ جیل کی 2 ماہ سے گمشدگی کا ڈراپ سین. محمد اکرم
3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तहवील में मौजूद साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के खिलाफ एंटी करप्शन शेखुपुरा में मुकदमा दर्ज है। मोहम्मद अकरम को 10 अक्टूबर को सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन खुदायार की अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ शहरी रियाज कुरैशी की मदियत में मुकदमा दर्ज किया गया था। मोहम्मद अकरम पर 95,000 रुपये रिश्वत लेने का इल्जाम है। विफाक ईवान हाई सनत और तिजारत के 12वें एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली शख्सियात को अवार्ड्स दिए गए। तालीम के मैदान में अहम खिदमात के एतराफ़ पर पंजाब ग्रुप को बेस्ट एजुकेशनल नेटवर्क ऑफ द कंट्री का अवार्ड दिया गया। CEO पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने अवार्ड वसूल किया। Award, the best educational network of the country, being presented to the Punjab Group. May we request Mr. Mia Amir Mahmood, the Chief Executive Officer, to please accept this. हुकूमत के साथ मिलकर मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सनतों की ज़रूरत है जो हमारे लोगों को खुशहाल करें। मुल्क में सस्ती तवानाई के हुसूल के लिए तवज्जो दी जा रही है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए लाहेमल बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का FPCCI की तकरीब से खिताब। गुज़िश्ता 1 साल में मईशत बेहतर हुई। पाकिस्तान 2.5 साल की मुश्किलात के बाद दोबारा पटरी पर चल पड़ा। मुस्बत मुआशी अशारियाँ आना शुरू हो गए। ख्वाब है पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन जाए। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज का तकरीब से खिताब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद का इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत। फौरी कार्रवाई पर जोर। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात तरमीमी एक्ट 2024 के फौरी नफाज का मुतालबा। पार्लिमानी बालादस्ती जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। इंतखाबात तरमीमी एक्ट 2024 के नफाज में मजीद ताखीर नाकाबिल कबूल है। इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करना चाहिए। पार्लियामेंट के तकद्दुस को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली का खत। पंजाब में इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम की मंजूरी। पंजाब में 3000 करीब खानदान की बच्चियों की इज्तिमाई शादी का प्रोजेक्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट समेत इस्तेमाल की 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की इज्तिमाई शादियों का दायराकार मजीद बढ़ाने की हिदायत। लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत और इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। ताखीर पर नापसंदगी का इजहार। सड़कों और गलियों में सफाई न होने पर बरहमी का इजहार। शहर के 18 मार्केटों में तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम शुरू करने का फैसला। वफाकी हुकूमत के कर्जों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मुल्की कर्जे 70,362 अरब रुपए की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गए। जुलाई और अगस्त में वफाकी हुकूमत के कर्ज में 1,448 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अगस्त तक मरकजी हुकूमत का मुकामी कर्ज 48,339 अरब रुपए था। वफाकी हुकूमत का बैरूनी कर्ज 22,023 अरब रुपए था। स्टेट बैंक ने वफाकी हुकूमत के कर्जों का डाटा जारी कर दिया।